ایک سوال ہے، ہم کیا وقت کو روکا جا سکتا ہے؟ ہم کیا مطلب ایمان میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ صدیوں کے فاصلے کو ہی ختم کر دے؟ تو یہ بہت گہرا سوال ہے، اور آج ہم جس کہانی کی بات کر رہے ہیں وہ اسی سوال کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل، ایک ایسی ناقابل یقین داستان جو ظلم، ایمان اور ایک معجزے کی کہانی ہے۔ جی، یہ صرف چند نوجوانوں کے ایک غار میں سو جانے کی کہانی نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اپنے وقت کے سب سے طاقتور نظام سے ٹکرانے کی کہانی ہے، وقت کے تصور کو چیلنج کرنے کی کہانی ہے۔ تو چلیں اس واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے، ماحول کیسا تھا؟ ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 250 عیسوی کی، جب رومی سلطنت وہ اپنے عروج پر تھی۔ اچھا، اس وقت کا شہنشاہ تھا دقیانوس، یعنی ایمپرر ڈیسیس، اور وہ ایک بہت سخت حکمران تھا۔ سخت کس لحاظ سے؟ اس کا مسئلہ صرف مذہبی نہیں تھا، سیاسی بھی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطنت کا ہر شخص رومی دیوتاؤں کی پوجا کرے۔ اچھا، تو یہ ریاست سے وفاداری کا ایک ثبوت سمجھا جاتا تھا؟ بالکل۔ تو جب عیسائیوں نے صرف ایک خدا کی عبادت پر اصرار کیا تو دقیانوس کے لیے یہ ایک طرح کی سیاسی بغاوت تھی۔ تو ان نوجوانوں کا انکار صرف ایک مذہبی عمل نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا سیاسی قدم بھی تھا۔ جی ہاں، اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ نوجوان کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ ہاں؟ نہیں، روایات بتاتی ہیں کہ ان کا تعلق شہر کے اشرافیہ سے تھا، مطلب اونچے اور با اثر خاندانوں سے۔ واہ، تو ان کے لیے تو بہت آسان ہوتا کہ وہ بادشاہ کا حکم مان لیتے اور اپنی عائشوں بھری زندگی گزارتے رہتے۔ بہت آسان تھا، لیکن انہوں نے ایک مشکل راستہ چنا۔ اور وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ وہ منظر کتنا دلچسپ ہوگا کہ شہر کے شور سے دور کسی ویران باغ میں وہ ملتے ہوں گے۔ جی، دل میں خوف بھی اور امید بھی۔ لیکن ظاہر ہے ایسی باتیں زیادہ دیر تک چھپی تو نہیں رہ سکتی۔ بالکل نہیں، بادشاہ کے مخبر، اس کے جاسوس ہر جگہ تھے، اور جب دقیانوس کو یہ پتا چلا ای کو چیلنج کر رہے ہیں، جی، تو یہ اس کی انا پر ایک سیدھا حملہ تھا۔ اور اس نے پھر فوراً ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہوگا۔ فوراً حکم تھا کہ انہیں زندہ یا مردہ پکڑ کر لاؤ۔ اب ان نوجوانوں کے لیے یہ ایک امتحان کا لمحہ تھا۔ ان کے پاس کیا راستے تھے؟ دو ہی راستے تھے، یا تو وہ پکڑے جاتے اور جھوٹے خدا کے سامنے جھک جاتے، یا پھر وہ بھاگ جاتے۔ اور انہوں نے یہی کیا۔ انہوں نے اپنا گھر، خاندان، اپنی پہچان، سب کچھ پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، صرف اپنے ایمان کے لیے۔ رات کے اندھیرے میں شہر سے نکلنا، یہ سوچ کر یہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ جی، اور اسی سفر میں ایک بہت ہی دلچسپ کردار ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ آپ کتے کی بات کر رہی ہیں؟ جی، ایک وفادار کتا جس کا نام اکثر روایات میں قطمیر بتایا جاتا ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بہت متاثر کرتی ہے۔ کیا اس کا کوئی غیر علامتی مطلب بھی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ظاہری طور پر تو وہ ایک محافظ لگتا ہے، لیکن گہرائی میں دیکھیں تو اس کی موجودگی کئی اشارے دیتی ہے۔ جیسے کہ؟ ایک تو یہ ہے کہ سچائی اور نیکی کی کشش صرف انسانوں تک محدود نہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا، اس کتے کی وفاداری۔ اس نے ان کا ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ یہ غیر مشروط وفاداری کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ تو وہ سفر کرتے کرتے ایک غار تک پہنچے، ایک ایسی پناہ گاہ جو انہیں دنیا سے چھپا سکے۔ جی، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمارے اس معاملے میں رہنمائی فرما۔ بالکل، یہ مکمل طور پر خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کا لمحہ تھا۔ اور اسی لمحے کے بعد وہ معجزہ شروع ہوتا ہے جس نے اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ جی، اللہ نے ان پر ایک گہری نیند طاری کر دی، لیکن یہ کوئی عام نیند نہیں تھی۔ یہیں سے تو چیزیں واقعی حیران کن ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف سونا نہیں تھا، یہ تو ایک پورا لائف سپورٹ سسٹم تھا جو قدرت نے ان کے لیے لگا دیا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ قرآن پاک میں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ناقابل یقین ہیں۔ مثلاً سورج کا معاملہ۔ جی، کہ سورج طلوع و غروب ہوتے وقت غار کے دائیں اور بائیں سے کترا کر گزرتا تھا تاکہ ان پر سیدھی دھوپ نہ پڑے۔ ایک قدرتی ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم۔ بالکل۔ اور ان کا کروٹیں بدلتے رہنا،
یہ تو جدید میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ لمبے عرصے تک ایک ہی پوزیشن میں لیٹنے سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، صحیح۔ بیڈ سورز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کروٹیں بدلنا ان کے جسموں کو 300 سال تک محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ کیا خوب نکتہ اٹھایا ہے آپ نے۔ معجزہ ہمیشہ فطرت کے قوانین کو توڑنا نہیں ہوتا، بلکہ انہیں ایک خدائی طریقے سے استعمال کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور وہ تفصیل کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ جی، اور ان کا کتا دہانے پر پہرا دے رہا تھا۔ یہ ایک ایسا حفاظتی حصار تھا کہ کوئی اندر آنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ تو وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں، دقیانوس مر گیا، اس کی سلطنت ختم ہو گئی، دنیا کا نقشہ بدل گیا، اور وہ نوجوان اللہ کی حفاظت میں سوتے رہے۔ اور پھر 309 سال بعد وہ جاگتے ہیں۔ یہاں ایک اور بہت دلچسپ بات ہے۔ بتائیے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 309 سال کا عدد بھی بہت معنی خیز ہے۔ شمسی کیلنڈر کے حساب سے یہ 300 سال بنتے ہیں، اچھا۔ اور قمری کیلنڈر کے حساب سے 309 سال۔ یہ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا معجزہ تمام انسانی کیلنڈروں سے بالاتر ہے۔ واہ، یہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اچھا، تو جب وہ بیدار ہوئے، ان کی پہلی بات چیت کیا تھی؟ ان کی پہلی گفتگو انسانی نفسیات کا ایک شاہکار ہے۔ ایک نے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ اور جواب کیا آیا؟ جواب آیا، شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ باہر تاریخ کے 300 سال گزر چکے ہیں۔ بالکل نہیں۔ ان کے جسم ویسے ہی تھے، ان کے کپڑے ویسے ہی تھے، ان کی یادداشت وہیں سے شروع ہو رہی تھی جہاں رکی تھی۔ تو ان کا یہ سوچنا تو فطری تھا، پھر انہیں بھوک لگی ہوگی۔ جی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ساتھی شہر جا کر کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے وہ پرانے چاندی کے سکے دے کر بھیجا گیا۔ یہ تو کسی ٹائم ٹریول فلم کا سین لگ رہا ہے۔ بالکل۔ ذرا تصور کریں، وہ شخص جب غار سے باہر نکلا ہوگا اور اس نے بدلی ہوئی دنیا دیکھی ہوگی۔ وہ گلیاں، وہ عمارتیں، وہ لوگ، سب کچھ اجنبی۔ جی، اور وہ شہر جو کفر کا گڑھ تھا، وہاں اب کھلے عام ایک اللہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ تو اس کے لیے تو یہ کسی دوسری دنیا میں آ جانے جیسا تجربہ ہوگا۔ یقیناً۔ اور پھر کہانی کا کلائمیکس آتا ہے جب وہ دکاندار کو وہ 300 سال پرانا سکہ دیتا ہے۔ دکاندار تو حیران رہ گیا ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اسے کوئی پرانا خزانہ ملا ہے۔ اور اسی شک پر پھر شور مچ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اور بات شہر کے قاضی تک پہنچ گئی۔ لیکن اب تو بادشاہت بدل چکی تھی۔ جی ہاں، اب ایک نیک اور انصاف پسند بادشاہ کی حکومت تھی جو خود بھی ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ تو قاضی کے سامنے جب یہ نوجوان پیش ہوا، جس کا لباس، جس کی زبان، سب کچھ 3 صدیاں پرانا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہ سکہ، قاضی یقیناً ایک سمجھدار آدمی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اس نے اس نوجوان سے پوری کہانی سنی ہوگی۔ جی، اور پھر اس نے بادشاہ اور شہر کے لوگوں کو ساتھ لیا اور سب اس غار کی طرف چل پڑے۔ وہ یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ بالکل۔ اور جب وہ لوگ غار پر پہنچے اور باقی نوجوانوں کو بھی ویسا ہی تر و تازہ دیکھا، تب ان سب پر حقیقت کھلی۔ اور خود ان نوجوانوں کو بھی اس وقت احساس ہوا ہوگا کہ اللہ نے انہیں ایک دن کے لیے نہیں بلکہ 309 سال کے لیے سلایا تھا، تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی بن جائیں۔ ان کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ جی، اس کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ نیند دے دی، لیکن اس بار ہمیشہ کے لیے۔ اور ان کی کہانی قرآن کا حصہ بن گئی۔ جی، تو اس پوری داستان کو اگر ہم سمیٹیں تو اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ یہ صرف ایک معجزے کی کہانی سے تو بہت بڑھ کر ہے۔ بالکل۔ اس سے کچھ بہت اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، ایک ہی ہمت دیتی ہے، چاہے آپ تعداد میں کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں۔ دوسرا نقطہ وقت کے تصور کے بارے میں ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ہمارا وقت کا پیمانہ، ہماری گھڑیاں، یہ سب بہت محدود ہیں۔ جی، ایک ایسی حقیقت بھی ہے جہاں وقت کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ان تمام قانونوں سے بالاتر ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ، وہ یہ ہے کہ سچائی کو وقتی طور پہ دبایا تو جا سکتا ہے، لیکن مٹایا نہیں جا سکتا۔ دقیانوس کی طاقت اور ظلم تاریخ کا حصہ بن گئے، لیکن ان نوجوانوں کا ایمان آج بھی زندہ ہے۔ سچائی بالآخر غالب آتی ہے، چاہے اس میں صدیاں ہی کیوں نہ لگ جائیں۔